मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 20 रकात तरावी के हवाले से जो मैंने एक तवील गुफ्तगू आपके साथ की है, इसमें मज़ीद कुछ रिवायात मेरे ज़हन और मुताले में है कि हमारे मशहूर और मारूफ उलमा क्या फरमाते हैं इस मज़मून के हवाले से, और उनका ज़ाती अमल क्या है इस बारे में। इन्हीं मशहूर और मारूफ हस्तियों में हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका विसाल हुआ है 505 हिजरी में, वो तरावी के मुतालिक क्या लिखते हैं और क्या फरमाते हैं, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। यह है उनकी एक मशहूर मारूफ मुदल्लल और मुस्तनद किताब इह्याउल उलूम। इह्याउल उलूम का ये पहला ही जिल्द है, सफ़ा नंबर है 506। आप भी इस पर देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पर हज़रत हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तरावी की 20 रकात हैं और इनका तरीका मशहूर है, ये सुन्नती मुआक्किदा है। छोटी सी बात, लेकिन एक तहकीकी, एक मशहूर, एक मुदल्लल और एक मुस्तनद बात को चंद अल्फाज में इन्होंने कोट किया है। अवलन इह्याउल उलूम की इस इबारत से साबित हुआ है कि तरावी 20 रकात है, और फिर इन्होंने लिखा है कि इनका तरीका मशहूर है। जो बात मैंने पिछले चंद एपिसोडों में आपके साथ शेयर की है कि ये एक मशहूर और मारूफ तरीका है, फिर लिखा है ये सुन्नती मुआक्किदा है। लिहाजा इस इह्याउल उलूम की इबारत से ये बात साबित हुई है कि तरावी 20 रकात है। इसी तरह महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, हज़रत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, इनका विसाल मुबारक हुआ है 561 हिजरी में। गुनियत तालिबीन सफ़ा नंबर 367। और इस मशहूर और मारूफ किताब में वो लिखते हैं, ये है गुनियत तालिबीन, और इसका मैंने आपको ये अंडरलाइन किया हुआ पेज भी दिखाया, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर लिखा है, ईशा की नमाज के फ़र्ज़ों और सुन्नतों के बाद तरावी होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यही था। तरावी की 20 रकातें हैं, हर 2 रकात के बाद सलाम फेरना चाहिए। 20 रकात के 5 तरविया है, यानी हर 4 रकात का एक तरवीहा। हर 4 रकात के बाद कुछ देर के लिए वक्फा ज़रूरी है
ہر 2 رکعت کے شروع میں اس طرح نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح مسنونہ ادا کر رہا ہوں، خواہ تنہا پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ، ہر صورت میں نیت کرنا مستحب ہے۔ یعنی اس عبارت سے معلوم ہوا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا یہ عمل ہے، لہذا جو بھی خود کو ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، ان کی نسبت اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، وہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے قائل نہ ہو تو معاذ اللہ یہ مذاق جیسا ہے۔ پیر کامل خود ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، غنیت الطالبین میں وہ اپنے مریدوں چاہنے والوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس کے قائل ہیں، اور اپنے چاہنے والے، اپنے مریدوں، اپنے معتقدوں اور اپنے متوسلین کو بھی اسی نہج پر چلانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم میں، یہ ہے شرح صحیح مسلم، اس کا ہے یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495، کتاب صلاۃ المسافرین۔ یہاں پر وہ ایک وضاحت لکھتے ہیں، اس کی ایک لائن کو میں نے یہاں پر انڈر لائن کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رکعت تراویح میں ہمارا مذہب وطر کے سوا 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت ہے، اور پھر انہوں نے اس پر بہت ایک طویل بحث کی ہے اور نیچے اس کے مزید حوالے دیے ہیں، تو لہٰذا اس شرح صحیح مسلم کی عبارت سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ فضائل و مسائل، اس کتاب کے صفحہ نمبر 208 پر وہ لکھتے ہیں، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، جیسے بیہقی نے اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد مبارک میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس بات کو پھر سے تازہ کیا ہے جن باتوں کا تذکرہ ہم نے پہلے ایپیسوڈوں میں کیا ہے، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کے دور مبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں اور جو چیز صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والوں سے ثابت و مشہور ہو چکی ہے وہ 20 رکعتیں ہیں،
اور 23 رکعت تراویح کی جو روایت ہے وہ وطر کو تراویح کے ساتھ شمار کر کے ہیں، یعنی جہاں جہاں پر 23 رکعتوں کا ذکر آیا ہے وہاں پر تراویح کے ساتھ 3 رکعت وطر کو بھی جوڑ کر 23 کا عدد لکھا گیا ہے۔ تو لہذا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھنے کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے قائل تھے۔ اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وہ مشہور اور معروف کتاب حجت اللہ البالغہ۔ وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 347 پر لکھتے ہیں، تیسرے 20 رکعت کے ساتھ اس کی تعداد مقرر کرنا۔ یہ ایک قیام رمضان کے مضمون کے حوالے سے ایک بات کو تفصیلاً لکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس میں اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ آپ خود بھی اس پوائنٹ اور اس بات کو دیکھ سکتے ہیں اور خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لہذا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھنے کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اور اسی بات کو میں آخر پر آپ کے سامنے ایک اہم دلیل دینا چاہتا ہوں، وہ ہے مکتبہ فکر اہل حدیث والوں کی ایک مشہور اور معروف کتاب۔ یہ ہے ان کی ایک مشہور کتاب صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے لکھنے والے ہیں مولانا محمد صادق سیالکوٹی صاحب، اور یہ نسخہ جو میرے پاس موجود ہے تقسیم برائے مفت من جانبی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، جمعیت منزل بربرشاہ سری نگر کشمیر، اور یہ مئی 2004 عیسوی کا نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں مولانا محمد صادق صاحب سیالکوٹی یہاں پر صفحہ نمبر 407 پر لکھتے ہیں، پہلے ہی وہ لکھتے ہیں فَتَكُونُ الْعِشْرُونَ مُسْتَحِبًا، پس 20 رکعت تو مستحب ہوں گی۔ تو پھر انہوں نے 8 رکعت کا لوحہ منوایا، لیکن پہلے جو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ 20 رکعت تراویح مستحب ہے۔ یہی تو ہم بھی کہتے آئے ہیں۔ لہذا بہت سارے اور بھی دلائل میرے پاس موجود ہے۔ یہ مضمون بہت طویل ہو چکا ہے، جو کہیں قسطوں پر اور کہیں ایپیسوڈوں پر مشتمل ہے، لہذا بات کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سے لے کر خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء کرام کا میں نے آپ کو داستان حرب و ضرب پڑھ کے سنایا ہے، اور جہاں جہاں پر ضرورت پڑی ہے
ان کتابوں کی بھی زیارت کروائی، ان کا بھی نظارہ کروایا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ طریقہ ایک مشہور، معروف، مستند اور مدلل طریقہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمل کروایا، اور پھر صحابہ نے اپنے اپنے اوقات میں خود بھی 20 رکعت تراویح پڑھی اور اپنے اصحاب کو بھی پڑھائی۔ خلفائے راشدین کا یہی طریقہ رہا، پھر اسی طرح ائمہ اربعہ کا طریقہ رہا، اسی طرح علماء کا طریقہ رہا۔ لہٰذا آج بھی ہم الحمدللہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے قائل ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اسی پر ثابت قدم رہیں گے اور اس تعلیم کو اجاگر کریں گے۔ جو لوگ معذاللہ اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو لوگ خامخواہ ان تمام روایاتوں کے مد مقابل میں ایک مضطرب روایت کو کھڑا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے، انہیں بھی ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان روایات کو پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ بات ان کے ذہن میں بھی پیوستہ ہو جائے اور وہ خود بھی 20 رکعت کے قائل بن جائیں گے اور اپنے فالوورز کو بھی 20 رکعت پڑھائیں گے۔ قارئین، فیصلہ آپ کے سر ہے۔ ائمہ اربعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام مالک رحمہم اللہ 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ خیر القرون کے دور میں عہد فاروقی سے لے کر اب تک سے کچھ پہلے تک تمام مسلمانان عالم 20 رکعتوں کے قائل تھے، اور مشرق و مغرب میں ہر جگہ تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی رہی۔ مراکزی اسلام میں سے مدینہ طیبہ میں خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے دور خلافت میں تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی رہی۔ دور خلافت راشدہ کے بعد بھی 20 رکعت پر عمل رہا، اس سے زیادہ تو پڑھی گئی، جیسا کہ پچھلے چند ایپیسوڈوں میں ہم نے بیان کیا، لیکن اس سے کم نہیں۔ آج کل بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی رہی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک تراویح 20 رکعت پڑھائی جاتی تھی۔ حضرت عطا بن ابی رباح کی وفات 114 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 117 ہجری میں ہوئی، وہ یہاں تراویح 20 رکعت ہی پڑھاتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 رکعت ہی پڑھتے ہوئے پایا ہے، اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ چونکہ خود 20 رکعت تراویح کے قائل تھے، اس لیے ان کے بعد مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ ہر جگہ جہاں جہاں ان کے متبعین تھے سب 20 رکعت تراویح پر عمل کرتے تھے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں 20 رکعت تراویح پر ہی عمل جاری و ساری ہے۔ یہاں پر میں ضمناً ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک انٹرنیٹ کی سہولیت دستیاب نہ تھی، چند گمراہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ایسا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، انٹرنیٹ کی سہولیت آج شہر و گام موجود ہے،
تو آج مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ سے لائیو تراویح ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر 20 رکعات تراویح پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن آج وہ خود غرض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مکہ اور مدینہ کی بات کو چھوڑیے، وہاں جو دوسری مساجدیں ہیں ان میں 8 پڑھائی جاتی ہے۔ تعجب کی بات ہے بھائی، جب انٹرنیٹ نہیں تھا آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، جب انٹرنیٹ کی سہولیت نہیں تھی آپ بارہا مدینہ اور مکہ کا حوالہ دیتے تھے۔ اب جب انٹرنیٹ کی سہولیت نے ہمیں اس سے باخبر کیا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اور آج آپ لوگ کہتے ہیں وہاں محلے کی مسجدوں میں دیکھیے۔ تعجب ہے اس عقل پر، تعجب ہے اس علم پر، تعجب ہے اس گمراہی پر۔ آپ لوگ خود بھی گمراہ ہو چکے ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ اب ہم نے کیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں محلوں کی مسجدوں میں دیکھنا ہے؟ پہلے 100 برس تک آپ نے مکہ اور مدینہ کا حوالہ دیا، وہاں سے جب الحمدللہ 20 رکعت تراویح لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی، اور اب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہاں اب محلے کی مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تعجب ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے، لہذا اس کو چھوڑیے۔ میں پھر سے اپنی بات پر آتا ہوں۔ کوفہ اور بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے۔ کوفہ میں حضرت حارث عود رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات 65 ہجری میں ہوئی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے ہے، وہ 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ نیز حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ علیہ، جو حضرت علی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد تھے، وہ بھی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ امام کوفہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 161 ہجری میں ہوئی، وہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، وہ خود 20 رکعت کے قائل تھے۔ ان کے بعد ان کے تمام متبعین کا عمل 20 رکعت تراویح پر رہا۔ بصرہ میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ، سعید بن ابی الحسن اور عمران رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 83 ہجری سے پہلے بصرہ کی جامع مسجد میں بصرہ میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ، سعید بن ابی الحسن اور عمران 83 ہجری سے پہلے بصرہ کی جامع مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ بغداد میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 235 ہجری میں ہوئی، وہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ خراساں میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 181 ہجری میں ہوئی، وہ بھی 20 رکعت تراویح ہی کے قائل تھے۔ تیسری صدی کے وسط سے پہلے ہی ائمہ اربعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی فقہ کی اپنے شاگردوں کو تعلیم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور ان کے فقہی مسالک کی اشاعت ان پر عمل شروع ہو چکا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ ہر صدی کے فقیہ نے 20 رکعت تراویح ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ مشہور فقہاء کرام و بزرگان دین کے اقوال آپ نے چند ایپیسوڈوں میں ملاحظ فرمائے، جن میں 6 صدی ہجری کے فقیہ و بزرگ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحنبلی رحمت اللہ علیہ، المتوفی 561 ہجری، اور حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی الشافعی رحمت اللہ علیہ، المتوفی 505 ہجری۔
دونوں نے تراوی 20 رکعت ہی بتلائی ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال ہوا ہے 1052 ہجری میں، ہندوستان میں 20 رکعت ہی بتلاتے ہیں۔ 12ویں صدی ہجری میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا ہے 1176 ہجری میں، ہندوستان میں 20 رکعت ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے تمام خاندان کا اسی پر عمل ہے۔ سامعین و ناظرین ذرا سوچئے، تقریباً ہر صدی کے فقہا 20 رکعت تراویح کو سنت قرار دے رہے ہیں، لیکن انتہائی حیرت ہے کہ اس عمل کو کچھ نفس پرست لوگ سنت تو کجا بدعت کہنے سے بھی نہیں جھجکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جو عمل خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، جس پر خلفائے راشدین نے مواظبت کی ہو، جس پر دور صحابہ میں اجماع ہوا ہو، جس پر ساری امت کا عمل ہو، جس سے ہر صدی کے فقہا سنت قرار دے، اگر وہ عمل بدعت ہے تو پھر سنت کون سا عمل ہوگا؟ پھر اگر اس عمل کو بدعت قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین اور ان کے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں متبعین، علماء، فقہا، اولیاء اور ساری امت کو بدعتی قرار دے دیا جائے، علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ۔ قارئین، فیصلہ آپ کے سر ہے، آپ فیصلہ فرمائیں، یہ حدیث کی موافقت ہے یا مخالفت، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔